عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ حضرت سیدہ یزید رقاشی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہم عامر بن عبداللہ علیہ رحمہ کے پاس حاضر ہوئے، روتے روتے ان کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھی، ہم نے رونے کی وجہ دریافت کی، فرمانے لگے مجھے اس طویل ترین رات کا خوف لا رہا ہے جس کی صبح یوم قیامت ہے، یعنی قبر کی رات کے ہوش ہوا تصور نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا ہے کہ میں قبر میں اکیلا کیا کروں گا۔ قبر یاد کرے پیارے اسلام بھائیوں، قبر یاد کرے۔ ہم پچھلے دنوں گھر سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے، مگر امید تھی کہ ایک دن نکلیں گے۔ قبر سے تو نکلنا ہی نہیں ہے، قیامت کے دن اٹھنا ہے۔ کمروں میں گھر میں پھر بھی کوئی ہے، بتی جل رہی ہے، پنکھے چل رہے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، ہوائیں آ رہی ہیں۔ قبر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اعمال نہ ہوئے، نیک اعمال نہ ہوئے، اللہ راضی نہ ہوا تو قبر میں کریں گے کیا؟ ابھی وقت ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اسلامی بہنوں، ابھی وقت ہے۔ آپ بھی پتہ کر لو اسلامی بہنوں، یہ بے پردگی، یہ بے شرمی، یہ بے حیائی، یہ اجنبی مردوں کے ساتھ گھلنا ملنا، آنا جانا، بے پردگی کرنا، ناجائز فیشن کرنا، اپنی جسم کی نمائشیں کرنا، یہ پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کرے ہم اپنے گھر میں اپنی بچیوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو شریعت کے مطابق ان کو لباس پہنانے اور پردہ کرانے میں کامیاب ہو جائیں۔ سمجھائیں ان کو، بھائی کیا کر رہی ہو تم، کیا کر رہی، کیوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ پر پیش کر رہی ہو، کیوں اپنے جسموں کی نمائش کر، یہی جسم جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا، کیا کرو گی؟ یہی چہرے کو جہنم کی آگ نے جلا دیا، کیا کرو گی؟ زکوٰۃ نہیں دیتی، اتنا سونا اتنے جمع کر کے رکھا ہوا، زکوٰۃ نہیں دیتی۔ قیامت کے روز اگر یہ عذاب آ گیا تو کیا کرو گی؟ کیوں دعوتوں میں، شادیوں میں اور پارٹیوں میں جا کر نوجوان مردوں میں اور اجنبی مردوں میں اور اجنبی لوگوں میں جا کر گھل مل جاتی ہو؟ بھائی کیسے ہیں آپ، بھائی جان کیسے ہیں؟ یہ بھائی نہیں ہے، یہ اجنبی مرد ہے۔ کیوں نہیں سمجھتی ہو آپ؟ اس کی گندی نظروں کو دیکھتی نہیں ہو؟ یہ تمہیں بہن کے کیا کر، اور ہم مرد اپنی عورتوں کو کس طرح لے کے جاتے ہیں؟ ہماری بہن، ہماری بیوی، ہمارے گھر کی عورت ہمارے ساتھ ہمارے دوست کے گھر پر سجد کے چلتی ہے، اور دوست کہتا ہے بھابھی کتنی اچھی لگ رہی ہو۔ ارے بے غیرت، تیرا دوست تیری بیوی کو کہہ رہا ہے، شرم نہیں آ رہی؟ یعنی اتنی بے شرمی، اتنی بے حیائی، ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم دانت نکال کر ہنس رہے ہیں۔ شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہماری بچیاں تو دعوتوں میں، شادیوں میں ناچ رہی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، پہلے ناچنے والے، ابھی ہمارے بڑے بوڑھوں کو میں پوچھتا ہوں، یہ جتنے میرے بڑے بوڑھے بیٹھے ہوئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، محتاجی سے بچے، اپنے ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، ہم سب کے حق میں اللہ یہ دعا قبول فرمائے۔ میں اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھتا ہوں، مجھے بڑے بوڑھوں، میرے بزرگوں یہ بتاؤ، پہلے جس گھر میں لڑکیاں ناچنے کے لیے بلوائی جاتی تھی باہر سے، بلکہ اس سے پیچھے سے چلتا ہوں، جو لڑکیوں کا، عورتوں کا ناچ دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے، کیا کبھی ان کو شریف کہا گیا تھا؟ کبھی کہا گیا تھا؟ ان کے گھر میں کبھی وہ رشتے دیتا تھا؟ یا نہیں یہ تو فلاں جگہ جاتا ہے، عورتوں کا ناچ گانا دیکھ۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں ہر چیز کھل کر لفظ لے کر نہیں بول رہا۔ اب یہ اتنا تو مشہور ہے کہ مجھے لفظ بولنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ سمجھ گئے ہوگے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ گھرانے شرفا کے گھرانے نہیں کہلا، اس آدمی سے آدمی دور رہتا تھا، بچوں کو کہتے تھے بیٹا سے دور رہنا، بیٹا سے دور رہنا۔ یاد ہے وہ وقت گزرا ہے یا نہیں گزرا؟ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ جس کا ناچنا دیکھنے جاتے تھے ان کو پھر ہماری شادیوں میں بلوایا گیا۔ کہنے والوں نے اس کو بھی کہا نہیں تو غلط، مگر ان کا ناچ دیکھنے کے لیے شریک لانے والے لوگ، یہ تو بھی آپ کو پتہ چل گیا، اب اس کے آگے آئیں۔ اب ان کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، عورتوں کو جو ناچتی ہیں، اپنے گھر کی لڑکیاں ہیں نا، میری ماں ہے، میری بہن ہے، میری بھابھی ہے، اب تو میری ہونے والی بیوی ہے، یہ سب کورس کریں گی ناچنے کا پہلے 2 مہینے تک۔ یہ مجھے ساری انفارمیشن ہے کہ 2 مہینے کورس کریں گی ناچنے کا،
یہ لوگ ناچنا سکھائیں گے، میرے دوستوں کے ساتھ میری گھر کی ماں بہنیں ناچے گی، میرے گھر کی لڑکیاں ناچے گی، بوڑھا باپ دیکھ رہا ہے اس کی بیٹی ننگا ناچ رہی ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے بوڑھی ماں ناچ رہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں مصر کا واقعہ ہے کہ ایک بیٹے کی شادی میں بوڑھی ماں ناچتے بھائی کی شادی بھائی مر گیا۔ اور وہی مصر کا واقعہ ہے انہی دنوں کا کہ ایک شخص اپنے گودام کے اندر اللہ کے حضور سجدہ کر رہا تھا اور سجدے میں اس کی روح نکل گئی، سجدے میں روح نکل گئی، سی سی ٹی وی کیمرے نے کیپچر کر لیا۔ لاسٹ میں نے ہی مدنی چینل پہ یہ تینوں چیزیں خبریں بتائی ہیں، سبق آموز خبروں میں نیوز بتائی ہے میں نے کہ یہ دیکھو دو واقعات اسی مصر شہر کے ہیں، مصر کے ملک کے ہیں کہ جہاں دو واقعات ہوئے جو ناچتے ناچتے مر گئے۔ جو مسلمان ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے، مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، مگر دیکھو ایک شخص سجدہ کرتے کرتے بھی تو دنیا سے گیا نہیں گیا۔ اب وہ وقت آ گیا بدقسمتی کے ساتھ، یہ ہمارے گھر کی لڑکیاں، عورتیں، بھابیاں، بہنیں، پھر ان کی سہیلیاں، ان کی دوست، یہ سب آتی ہیں ناچتی ہیں، باقاعدہ دعوت ہوتی ہے۔ اور شریف کہلانے والے لوگ، معذرت ویری سوری ٹو سے، ہاتھ جڑے ہوئے میرے، برا لگے تو آدھی روٹی کم کھا لینا، مگر میں سوسائٹی کو اس گندگی صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ کو میرا ساتھ دینا چاہیے، دعوت اسلامی کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہم کلین چاہتے ہیں، صفائی چاہتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں نا یار گلی میں گندگی نہیں ہونی چاہیے، ارے کچرے کی گندگی تمہاری صحت برباد کرتی ہے، یہ گناہوں کی گندگی ایمان کو برباد کرتی ہے، زیادہ گندگی ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری بیٹیاں تو نہیں ہیں، کب تک بچ جائیں گی؟ اگر محلے میں آگ لگ گئی ہے نہیں بجھا گے تو یا تمہارے گھر میں آئے گی نہیں آئے گی۔ تو یہ لڑکیاں ناچ رہی ہیں، اور یہ لڑکیاں ناچ، ارے بھائی جو تم 2 گھنٹہ بیٹھ کر جو کرسی پر دیکھ رہا تھا، تماشے دیکھ رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، وہ باپ کورونی مار مار کر کہہ رہا تھا دیکھو میری بیٹی کتنا اچھا ناچ رہی ہے۔ میں تو ان کو بولا کہ یار اللہ کی پناہ کبھی دیکھو کب لڑکیاں دلہن ناچنا شروع کر، بتا دلہن ناچنا شروع ہو گئی ہے، دلہن ناچ رہی ہے، دولہا ناچ رہا، سارے نچڑے ہو گئے، مگر سارے عزت دار ہو گیا، بولنا کچھ بھی نہیں، all are respectables۔ یہ ناچ رہے ہیں، اللہ کی کھل کے نافرمانی کر رہے ہیں، اور یہ جو بیٹھے ہوئے نا کرسیاں لگا کر چاروں طرف، باہر نکل کے بولتا رہے کیا یار کیا ماحول خراب ہو گیا ہے، کیا لڑکیاں ناچ رہی ہیں، کوئی شرم نہیں آتی۔ آپ 2 گھنٹے بیٹھ کر بڑی مطلب حیا اور شرم کا مظاہرہ کر رہے تھے بھائی، آپ کو کس نے کہا تھا وہاں بیٹھ کر دیکھو یہ سارا ناچ گانا؟ نہیں، کیا کرے، گھر میں سے زیادہ گندا منظر ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، ماں بہنوں کے ساتھ۔ وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، سینما دیکھتی آج وہ ہمشیروں کے ساتھ، اور ہمارے گھر کے بڑے روک نہیں رہے، بھیج رہے ہیں، کرو، کلچر ہے، سب چلتا ہے، معاشرے کے ساتھ چلنا ہے، زمانے کے ساتھ چلنا ہے، دنیا کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ جہنم کی طرف دوڑے گا تو کیا اس کے ساتھ دوڑیں گے بھائی؟ نہیں، ہمیں جہنم کی طرف نہیں، ہمیں تو مدینے کی طرف جانا ہے، اور مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں چھپ کر جنت میں جانا ہے۔ یہ جنت کے راستے نہیں ہیں جو ہو رہے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ آپ بولو یار اب کرے کیا؟ کم از کم اتنا تو کرو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں جو مسجد میں جمع چینل پہ دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے یہ حسن ظن تو رکھ سکتا ہوں کہ آپ دین سے، مذہب سے، اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ آج آپ اجتماع میں آئے، مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، کوئی اور آگے پیچھے دائیں بائیں کا گناہ بھرا چینل نہیں دیکھ رہے۔ آپ سے تو یہ امید کی جا سکتی ہے نا کہ جب آپ کو پتا چلے کہ وہاں یہ کام ہو رہا ہے تو آپ آج پکی نیت کریں کہ ہم نہیں جائیں گے۔ بولے بھائی کیوں نہیں آ رہے؟ کہ بھائی آپ کے ناچ گانا ہوگا ہم نہیں آئیں گے۔ آپ بولو نا بھائی ہمارے ناچ گانا ہوگا ہم نہیں آئیں گے۔ ان کو کہو، ان کو نوٹس کراؤ، یہ نہیں وہ ذرا مجبوری تھی، کہیں جانا تھا، پریشانی تھی۔ اگر فتنے کا خوف نہ ہو آپ ان کو کہیں آپ کے یہاں چونکہ یہ ہو رہا ہے، آپ کا یہ کارڈ آیا ہے میوزیکل نائٹ، وہ کیا وہ بولتے ہیں، نہیں غزل نائٹ، چار تو یہ نائٹیں منا رہے ہیں، وہ بچیاں نچوانے کے لیے 2 مہینے کا کورس الگ چل رہا ہے اللہ کی، یعنی کہتے شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور یہ سرپرستی کون کر رہا ہے؟ بڑے کر رہے ہیں۔
پیسے کون دے رہا ہے؟ یہ سب فری میں ہوتا ہے؟ یہ فلور کے فری میں لگتا ہے؟ یہ 2 مہینے تک کورس کے فری میں ہو رہا ہوتا ہے؟ ان کی پیمنٹ کون کر رہا ہوتا ہے؟ گھر کے بڑے کر رہے ہوتے ہیں. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میری بہنوں، میری ماں بہنیں اب ناچ رہی ہیں. اللہ کی پناہ. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مجھے آلات موسیقی کو، میوزیکل انسٹرومنٹ، مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ مسلمان میوزیکل انسٹرومنٹ گٹار بجاتا ہے، گھر میں گٹار رکھتا ہے، پیانو رکھتا ہے، اور اس کے باقاعدہ بزنس ہے، اس کا پاس باقاعدہ اس کی انکم، اس کی ارننگ لیتے ہیں. گانے بازی کی اجرت حرام ہے. اب کچھ ہم مل کر ہی کریں گے. دیکھیں، ایک بیان کر لینے سے ہو سکتا ہے شاید آپ رک جائیں، اللہ کرے وہ چاہے گا تبھی ہوگا. لیکن یہ بس نہیں ہے، بہت بڑا پرابلم ہے. اپنے ٹی وی کو دیکھیں. اس عید میں چوٹ کرنے کے لیے کرو، اس کے ذریعے جو کچھ بے حیائی، بے شرمی، اور جو گھر کے ماحول کو، میں کہیں بات کر رہا تھا تو مجھے بتایا کہ ڈراموں میں سب دکھایا جاتا ہے. ہمارے گھر میں مدنی چینل کے سوا کچھ، صرف مدنی چینل. 14 سال ہوگا الحمدللہ مدنی چینل کو. ہمارے گھر کے ٹی وی میں مدنی چینل کے علاوہ کوئی چینل آتا ہی نہیں ہے، آ ہی نہیں سکتا. ریموٹ کام ہی نہیں کرے گا. ہم نے ریموٹ کو بھی مدنی بنا دیا ہے، ہاں، ٹی وی کو بھی مدنی بنا دیا ہے کہ بھائی ادھر تو آئے گا ہی نہیں، ہم کو تو خالی مدینے کی باتیں آ چاہیے بس. تو ہم یہ ہو سکتا ہے نا، پاسبلٹی ہے نا. خالی میں اکیلا نہیں، ہمارے ہزاروں مبلغین ہیں جن کے گھر میں سوائے مدنی چینل کے کچھ بھی نہیں آتا. تو ہمارے گھر میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ورنہ یہ الٹے سیدھے ڈرامے جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں، بتاتے ہیں لوگ، اس میں تو ساس بہو جو جھگڑے اور پتہ نہیں بے شرمی، بے حیائی، محبت، پیار، اور گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، تو منگنیاں، تو پتہ نہیں کیا کیا. وہ مجھے پتہ چلا تھا لاسٹ ٹائم. میں کہا اللہ کی پناہ. میں کہیں کہہ رہا تھا شراب کے خلاف. میں کہا یار اچھا ہے تم بیان کرو شراب کے خلاف، لیکن یہاں تو مطلب کہ ٹی وی پر، تو فلموں میں، تو ڈراموں میں، تو خوشی ہو تو شراب، تو غم ہو تو شراب، تو دل ٹوٹا تو شراب، دل جڑا تو شراب، بچہ پیدا ہو تو شراب، بچہ مر گیا تو شراب، ماں مر گئی تو شراب، باپ مر گیا تو شراب، شراب پینا، شراب کی ایڈورٹائزمنٹ ہے. اتنی شراب چل رہی ہے. اور بھائی چلو چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، مگر ہمیں کس نے کہا ہے کہ ہم یہ دیکھیں؟ بند کر دیں یہ ساری چیزیں. ہمارے ہاتھ میں یا نہیں ہے؟ کوئی مجھے ایک آدمی بتائے جس کے گھر میں آ کر گن پوائنٹ پہ کہا گیا ہو کہ یہ پروگرام دیکھو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا. کوئی ایک بتائے نا تو صحیح. نہ ارے بھائی بہت بے شرمی ہو گئی ہے، بہت بے حیائی ہو گئی ہے، بھائی ڈرامے بہت خراب ہو گئے، فلمیں بہت خراب ہو گئی، بہت معاشرہ برباد ہو گیا. ٹھیک ہے یہ سب خراب ہو گیا، تم کیوں دیکھ رہے ہو بھائی؟ آپ کیوں دیکھ رہے ہو؟ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کسی نے کہا کہ موبائل فون میں یہ چلا ہونا، موبائل فون فریز ہو جائے گا، موبائل فون سسپینڈ ہو جائے گا، موبائل فون لے لیا جائے گا آپ کا جب تک تم یہ گناہ نہیں کرو گے موبائل میں. وہاں سے گناہ آ رہا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا. ہم قبول کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے کیوں اپنا دل، دروازہ، دکان سب کھولی ہوئی ہے؟ گناہ آ جا، ہم ہیں تیرے کرنے کے لیے. معاذ اللہ سما معاذ اللہ. آج پکی نیت کر لو، آج پکی نیت کر لو، گناہ نہ کریں گے، نہ گناہ کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. اور خود بھی